پنکھے نوں بند کر دے پکھے نوں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحا نحو اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و صحاب پر. عزیزان کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، فہم عطا فرمایا ہے، شعور دیا ہے، دانش عطا کی ہے، اور عقل و فہم اور دانش، علم و دانش کی بنیاد پر ہی انسان کی ساری فضیلت ہے دیگر مخلوقات پر. اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اہل ایمان کہتے ہیں، اہل ایمان کی فوز و فلاح، کامیابی، کامرانی قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پر قرآن نازل فرمایا. اس قرآن کے بارے میں قرون اولیٰ کے لوگ یعنی صحابہ کرام یا اس زمانے کے لوگ جو تھے، وہ اس کتاب کو ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ، نعمت بے بہا سمجھتے تھے. اس کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے تھے، اپنے کاروبار چھوڑ کر، کاروبار سے رخصت لے کر مدینہ آتے تھے. مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی جب تعمیر ہوئی تھی تو وہ اس طرح کی مسجد نہیں تھی جس طرح اب ہمارے ہم مسجدیں ہیں، اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. بس چار دیواری تھی، فرش کو اس کا کچا تھا، اس کے اندر ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا جس کو صفہ کہتے تھے. اس کے نیچے آ کر کے لوگ زمین پر سو جاتے تھے اور شہر کے لوگ انہیں کھانا پرووائڈ کرتے تھے. شہریوں کے وہ مہمان ہوتے تھے. بعض اوقات یہ لوگ آنے والوں کی تعداد سینکڑوں تک ہو جاتی تھی، بہت زیادہ لوگ ہو جاتے تھے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کرتے، اللہ کے رسول آتے، مسجد میں نماز پڑھاتے، پھر ان کے درمیان بیٹھتے، پھر انہیں قرآن کی تعلیم دیتے اور لوگ سیکھتے تھے. اور وہ لوگ جو تھے ان کے نزدیک صحابہ کی زندگیاں جو ہیں ان کو اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اپنے دیگر امور کی. زندگی کے دیگر امور تو بہت اہمیت رکھتے ہیں نا، کھانا پینا بھی ہے، رہنا سہنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن وہ ترجیح جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کو دیتے تھے. اپنا کام چھوڑ کر، اپنا وقت نکال کر قرآن سیکھتے تھے. اور اس میں انہیں بتا دیا گیا تھا کہ کامیابی ساری کی ساری اسی میں ہے. جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ قرآن سیکھے، قرآن کا علم حاصل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس قدر زیادہ ہیں قرآن کی عظمت کے بارے میں یا اس کے فیوز و برکات کے بارے میں، وہ سب کی سب بیان کرنا مشکل ہے. یہاں بنیادی بات ایک بیان کی گئی ہے، بہت اہم بات ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے. یہ جو آیت میں نے یہاں تلاوت کی ہے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 ہے. اس آیت کو پڑھو اور اس کا ترجمہ پڑھو، پھر اس پر غور کرو
اور سوچو کہ کیا ہم لوگ بھی اس آیت کے اندر ہیں، اس آیت کا ہم لوگ مصداق ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن پڑھنا، قرآن سننا، واعظ سننا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کان سنو اور اس کان نکال کر چلے جاؤ، یہ نہیں مطلب ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے، جو قرآن بیان ہو رہا ہے، ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ہے یا نہیں، ہم بھی کسی کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں، یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الذین یستمعون القول، جو لوگ بات سنتے ہیں، وہ لوگ جو بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اس کے اچھے پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ بات سنی ہے نا، باتیں سنتے ہیں ہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بات سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، پھر اس بات کے اچھے پہلو کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے سیدھی راہ پر لگا دیا ہے۔ یعنی صحیح رخ پر سوچنا، صحیح رخ پر سوچ کر جو نتیجہ اس کے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ زندگی اگر ٹھیک طریقے پر گزر رہی ہو، مثلا برائیوں سے بچ کر گزر رہی ہو، بھلائیوں کی طرف رخ ہو بندے کا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بات سنتے ہیں، خصوصی طور پر قرآن کی بات ہو رہی، کلام الہی سنتے ہیں اور پھر اس کے اچھے پہلو کی پیروی کرتے ہیں، فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ نے کر دی، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ یہ پہلی بات فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ لوگ کون ہیں، تعارف کیا ہے۔ اگر شناخت کرنی ہو معاشرے کے اندر کون لوگ ہوتے ہیں ایسے، اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ تمہیں عقل مند لوگ نظر آئیں گے۔ عقل مندوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ بات کا صحیح رخ پر اور اس کے صحیح پہلو پر عمل کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سب کی سب صحیح ہیں، اس کے سب پہلو صحیح ہیں، احسن ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر بات سن لی یا کر لی تو اس کی اتباع نہیں کی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کا نسخہ لکھوا کے لے آئے اور وہ اسے کچھ ہدایات دے دے کہ یہ پرہیز کرو، یہ پرہیز کرو، ان چیزوں سے بچو اور یہ چیزیں استعمال کرو، تو ظاہر ہے کہ اگر اس نسخے پر آدمی عمل نہ کرے تو شفا نہیں پا سکتا۔ یہ قرآن کا معاملہ بھی اس طرح کا۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی خوبی دوستو یہ ہے کہ اس میں جہاں بھی لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے اور دعوت دی گئی ہے تو ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو عقل مند لوگ ہیں، جو سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ جو لوگ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، قرآن نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی اپنا رخ پھیر لیں ان سے۔ یہ پہلی بات ہے کہ قرآن کی بات سننے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لیجیے، یہ پہلی بات ہے۔ کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو فیوز و برکات رکھتی ہے۔ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کی قدر پہچاننی پڑے گی۔ قرآن کتنا عظیم ہے یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتباع کے لیے ضروری ہے، پیروی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نمونہ سامنے ہو، کوئی منزل سامنے ہو۔ اگر منزل ہی کوئی نہ ہو مسافر کے سامنے تو وہ کہاں جائے گا، اس کا سفر بیکار جائے گا۔ اور اگر کوئی نمونہ سامنے نہ ہو تو پیروی کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نمونہ یہ ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 157 میں یہ بات فرمائی، اور اس میں پوری دنیا کو مخاطب کر لیا گیا ہے، خاص کر اہل کتاب اور دیگر پوری قومیں، سب کو مخاطب کر کے اس آیت میں، کیونکہ اس سے اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اس لیے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
جو لوگ عقل مند ہیں ان کی بات ہو رہی، وہ پیروی کرتے ہیں رسول کی، رسول نبی امی کی۔ عام طور پر کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبوت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے ان پڑھ تھے، اسی طرح وہ تا دم واپسی بھی ان پڑھ رہے ہیں۔ ایک خیال ہے لوگوں کا، اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، مفسرین نے لکھی ہیں، سیرت نگاروں نے لکھی ہیں، مورخین نے لکھی ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں یہ باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن یہ بات 100% غلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی دراصل وہ معجزہ ہے جو قرآن کے نزول کا معجزہ ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 12 کئی آیات ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس وقت نہیں کہ ان کو کوٹ کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ جو نہیں جانتے تھے نا، نہ جاننے کی جو بڑی لمبی فہرست ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس لیے قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا جان گئے تھے۔ اس لیے لفظ امی جو یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ اس سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، اس کا جو ترجمہ لوگوں نے ان پڑھ کیا، غلط کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو بنی اسماعیل میں سے آیا ہے، اور مکے والے اہل حرم کو امی کہتے تھے، مکہ والوں کو، مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، قرآن میں آیا ام القریٰ ہے۔ اور نسبت کو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب شکل پیدا ہو جائے عبارت میں تو اس میں کچھ الفاظ حذف کر کے لفظ بناتے ہیں، تو ام القریٰ والوں کو امی کہتے تھے، خواہ وہ کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ لکھا گیا تھا تو مسلمانوں کی طرف سے لکھنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، فدیہ نہیں دے سکتے تھے، انہیں کہا گیا تھا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں۔ اگر مکے والے ان پڑھ تھے تو یہی معاملہ کیا تھا، سمجھے؟ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اپنے زمانے کے حساب سے۔ اس لیے یہاں لفظ امی جو ہے یہ ام القریٰ کی نسبت سے آیا ہے کہ مکے والا، کیونکہ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ جو آخری نبی آئے گا دنیا میں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ پیشین گوئی دی کہ وہ آخری نبی جو آئے گا تو وہ بنی اسماعیل میں سے آئے تھا۔ سورہ اپنا صف میں بھی یہ چیز آ گئی قرآن مجید میں، اور دوسری طرف انجیل برناباس میں تفصیل آیا ہے کہ جب شاگرد نے پوچھا کہ استاد یہودی کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا آخری میں، انہوں نے کہا نہیں، وہ آئے گا، اس کا نام اس میں محمد ہوگا، وہ بنی اسماعیل میں سے آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی بڑی قیمت چکانا پڑی اس بات کی، یہی بات تھی جس کی وجہ سے اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ اس لیے یہاں اس آیت میں بالکل واضح کر کے بتا دیا گیا ہے کہ وہ ام القریٰ میں سے ہے یا بنی اسماعیل میں سے ہے۔ پھر فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جبکہ یہ لوگ اس کے علماء اپنے پاس تورات اور انجیل میں اس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اب جب تورات اور انجیل کو آپ پڑھیں گے تو اتنی پیشین گوئیاں ہیں کہ پوری ایک کتاب بنتی ہے۔ بلکہ حقیقت آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی۔ جن کو الہامی مانا گیا وہ ان میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن ہے، اور جو غیر الہامی کتابیں ہیں لیکن وہ مذہبی کتابیں ہیں، مثلا ہندوؤں کی کتابیں ہیں، سکھوں کی کتابیں ہیں، ان میں بھی، اور مجوسیوں کی کتابیں ہیں، اوستا وغیرہ، سب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنے والے کی بشارت دی گئی،
اور پچھلے دنوں کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے، 2-4-6 مہینے گزرے ہیں کہ ایک ہندوستان کے ایک پنڈت نے نا ایک کتاب لکھی، کل کی اتار لکھی، کل کی اتارے کتاب آئی تھی، تہلکہ مچا دی اس کتاب نے. اس میں اس نے ویدوں سے نکال کر وہ پیشین گوئیاں درج کر دی اس کتاب میں، جو اس نے کہا کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بڑا طوفان برپا ہوا تھا اس زمانے میں جب وہ کتاب آئی تھی، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس پر پابندی لگا دو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے والے کے نام سے نام لے کر، احمد نام لے کر، محمد نام لے کر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ آنے والا آئے گا اور وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا. پھر اس آنے والی کی جو صفات، بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں. یہاں ہمارے ہاں ایک اور چیز پیدا ہو چکی ہے، ایک فتنہ پیدا ہو چکا ہے. وہ فتنہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بس قرآن، اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں بس قرآن کے سوا کچھ ماننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے کے لیے تھے. بھائی اگر یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں پڑھنی ہو آپ نے تو اس کو آپ زمانہ ماضی قریب کے مصنفین کی کتابوں پڑھ سکتے ہیں، اور آج بھی دنیا میں اس طرح کے لوگ بے وقوف ہیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا غور سے سننا. اللہ فرماتے ہیں یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے. کون؟ یامرہم بالمعروف، کون دیتا ہے ان کو حکم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول انہیں بالمعروف، معروف کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکتا ہے. یہ یعنی عمل جو ہے اس کا عامل کون ہے؟ قرآن نے ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. پھر آگے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ، اور ان کے اوپر وہ حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے. ایک اصول تو یہاں سے یہ نکلا کہ ہر پاکیزہ چیز حلال ہے، صاف ستھری پاکیزہ چیزیں جتنی ہیں دنیا میں سب حلال ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی نکارہ اور بدبودار چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، ان کو حرام کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ مت سمجھو اگر حلال اور حرام کی فہرست بنائیں قرآن سے تو چند چیزیں آئیں گی، صرف چند چیزیں. باقی سب چیزیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. قرآن مجید میں اس نقطے کو بڑا خاص طریقے سے بیان کیا گیا. پورے دنیا کے جو مذاہب ہیں نا، مذاہب عالم، حلال حرام کے سلسلے میں دنیا کا نقطہ نظر اسلام سے بالکل مختلف ہے. غیر مسلم دنیا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ساری دنیا ہی انسان کے لیے حرام ہے. دنیا کی ہر چیز حرام ہے سوائے ان چیزوں کو جن کو حلال کر دیا گیا ہے. اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں انسانوں کے لیے ہیں سوائے ان کے جن کو حرام کر دیا گیا. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، جس تمہاری خدمت کے لیے، سوائے ان کے جن چند چیزوں کو حرام کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے نقطے پر جو اختلاف ہے اس نے کتنا بڑا فاصلہ پیدا کر دیا. اسلام اور غیر اسلام میں، غیر مسلم اور مسلم میں کتنا فرق پیدا کر دیا. مسلم کے لیے یہ سارے راستے کھول دیے گئے ہیں کہ ساری چیزیں تیری خدمت کے لیے، سوائے ان چند چیزوں کی جو حرام ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑا اسلام پر مشکل ہے عمل کرنا. ارے کدھر مشکل ہے، یہ تو چند چیزیں ہیں. اس لیے ایک بات تو یہ فرمائی، دوسرا یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ پاکیزہ چیزیں جو طیبات ہیں بس وہ حلال ہیں. یہ ایک اصول و بنیادی اصول مقرر کر دیا گیا ہے. جو چیز تم استعمال کرتے ہو وہ ناپاک نہ ہو، خبیث نہ ہو، نقصان دینے والی نہ ہو، مضر نہ ہو، انسانیت کے لیے مضر نہ ہو، بس وہ حلال ہے. یہ اصول بیان کر دیا گیا. اور ہر وہ خبیث چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے، الا یہ کہ اس کی حالت بدل جائے. پھر فرمایا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ ان کے بوجھ اتارتا ہے.
نبی ان کے بوجھ اتارتا ہے۔ وہ کون سے بوجھ ہیں؟ ارے بھائی وہ رسموں کے بوجھ ہیں، وہ بدعات کے بوجھ ہیں، جو لوگوں نے خود اپنا دین آپ بنا لیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز ان میں سے فرض نہیں کی، کوئی چیز ان میں لازم نہیں کی، وہ اپنی کندھوں پر سوار کر لی۔ پھر فرمایا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے وہ طوق اتارتا ہے اللہ کا رسول جو ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں، گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ رسموں کے طوق، یہ بد عقیدگی کے طوق۔ اسلام سادہ اور سیدھا سادہ دین ہے، پوری زندگی کو اسلام نے بیان کر دیا ہے۔ تم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے سب مسائل بیان کر دیں۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں قرآن نے حدیث نے ہدایت نہ دے دی۔ بہت آسان راستے ہمیں بتائے گئے ہیں، لیکن ہم نے جو توق بنائے اپنے لیے اور ہم نے جو بوجھ بنائے ان کو ہم نے اپنے اوپر لادا اور آج مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی ان کے بوجھ اتارتا ہے اور ان کے توق اتارتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس جو لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ جہاں لفظ آمنوا آتا ہے اس کا مطلب بنیادی یہ ہوتا ہے کہ یہ ماننے والے لوگ، سر تسلیم خم کرنے والے لوگ، ایمان لانے والے لوگ۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائے، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کے ساتھی بن گئے، رفیق بن گئے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کے مددگار بن گئے، نبی کے مددگار بن گئے۔ نبی کے مددگاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کے مددگار بن گئے، اس کے دین کو لے کر چلے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ سلسلہ چل نکلا ہے نا کہ یہ دین مولویوں کا ہے، کہ مولویوں سے مسئلے پوچھ لیں، کیوں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہم ہندو معاشرہ رکھتے ہیں کہ بھئی ہم عام لوگوں پر وید پڑھنا حرام ہے؟ صرف برہمن پڑھے گا، صرف مولوی پڑھے گا قرآن، دوسرا نہیں پڑھ سکتا؟ صرف مولوی پڑھے گا حدیث، دوسرا نہیں پڑھ سکتا؟ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آخر انہیں کیا تکلیف ہے؟ بتائیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں سب کو حکم دیا ہے، پوری امت کو، کہ جس کے پاس میری کوئی بات ہے وہ دوسرے تک پہنچائے۔ ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان عالم ہے، ہر مسلمان جو ہے اس کا ذمہ داری ہے یہ وہ دین خود بھی سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ جب یہ کریں گے نا، اس طرح معاشرہ اس طرح کا بن جائے گا، تب قرآن اپنا فیض جاری کرے گا، تب جب ایمان مکمل ہوگا اس پر۔ پھر فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور پر ایمان لاتے ہیں جو اس کے ساتھ یعنی نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن۔ یہ نور وجہ بھی بڑا کھپ پائی ہوئی ہے نا لوگوں نے۔ قرآن نے صاف الفاظ، ایک لفظ کافی ہے۔ قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ کہ ایک آیت یا ایک ٹکڑا آ جائے اس کا، ایمان کے لیے کافی ہے۔ اگر یقین ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، اگر اس پر ایمان ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، تو اس کا ایک ٹکڑا کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو اس نور پر ایمان رکھتے ہیں جو اس نبی کے اوپر اتارا گیا ہے، یعنی قرآن اتارا گیا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کی صفات میں نے 10 منٹوں کے اندر بیان کر دی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کامیاب فلاح پانے والے لوگ۔ اب دیکھیے کہ ان آیات میں سے ہم کس کے مصداق ہیں؟ ان قرآنی آیات میں سے، ان حکام میں سے ہم بھی کیوں کام کر رہے ہیں؟ ہم بھی کسی چیز کے مصداق ہیں، کیونکہ فلاح کو لازم کر دیا گیا ہے ان باتوں کے ساتھ۔ قرآن کے فیض لینے کے لیے، قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے، اس کی برکات حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ قرآن خوانی شروع کر دو۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس پر سمجھو اور عمل کرو، یہ ہے تو کا طریقہ۔ اچھا، یہ جو فلاح کی بات کی گئی ہے کہ اہل ایمان کی فلاح اور کامیابی اور فیوز و برکات قرآن سے وابستہ ہے۔ اچھا، دنیا کا فائدہ کیا ہے قرآن پڑھنے کا؟ دنیاوی فائدہ میں ایک حدیث سے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید کو ماننا، اس کو پڑھنا، اس کی عظمت کو تسلیم کرنا، یہ کتنی بڑی کتاب ہے، یہ کتنی عظیم کتاب ہے، ایک واقعہ سے ثابت ہوتا ہے۔
ہمارے نزدیک یہ دنیا، روپیہ، پیسہ، دولت، حشمت، پتہ نہیں کیا کیا، یہ چیزیں ہیں نا بڑی قیمتی. صحابہ کے نزدیک کوئی ویلیو ان کی چیزوں کی نہیں تھی. ذرا واقعہ سنو کہ کیسی عجیب و غریب بات. آدمی حیران ہو جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر، یہ ہے یار، یہ کیا قرآن کی عظمت سامنے آ رہی ہے. ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجلس رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی. فقالت، کہنے لگی، انہا وہبت نفسہا للہ ولرسولہ، کہنے لگی میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے، خدا واسطے، رسول کے لیے ہبہ کرتی. غور سے ذرا بات سنی. وہ بولی کہ میں اپنے آپ کو اللہ رسول کے لیے ہبہ کرتی ہوں. فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، مالی فی النساء من حاجت، مجھے کسی عورت کی حاجت نہیں ہے، مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے. فقال رجل، مجلس سے بیٹھے ایک آدمی نے کہا، زوجنیہا، یا رسول اللہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتہا صوبن، اس کے لیے تیرے پاس کپڑے ہیں، تو سوٹ وغیرہ ہیں تیرے پاس اس کے لیے؟ قال لا اجد، کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس آدمی نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. قال اتہا ولو خاتم من حدید، آپ نے فرمایا کوئی لوہے کا چھلا وغیرہ ہی دے دو، حق مہر میں کچھ دے دو نا. فعتل لہ، وہ اس نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور صحابی کہتے ہیں مایوس ہو گئے کہ بھائی ظاہر ہے کہ حق مہر ہی نہیں ہے تو میں کیا دوں گا تو کیا دوں گا، نکاح کیسے ہوگا؟ حق مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مخاطب کر، فقال ما معک من القرآن، تیرے پاس قرآن کا علم ہے؟ تو قرآن جانتا ہے؟ قرآن سیکھا ہے تم نے؟ قال کذا و کذا، کہنے لگا ہاں میرے پاس فلاں 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 صورت مجھے فضل یاد ہے، میں قرآن میں نے پڑھا ہے، قرآن جانتا ہوں میں. قال زوجتکھا بہا، آپ نے فرمایا میں قرآن کے بدلے اس کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں. یعنی تو اس کے ساتھ نکاح کر، اس کے بعد اس کو قرآن پڑھانا تیرا فرض ہے. حق مہر میں قرآن پڑھائے گا تو. فرمائیے جناب، یہ حدیث بخاری کی ہے. لوگ کہتے ہیں بخاری میں کوئی غلط روایت نہیں، اور واقعی یہ روایت کے راوی سب ٹھیک ہے. اچھا فرمائیے جناب، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا مطلب نکلا؟ دنیا کی دولت ایک طرف، قرآن ایک طرف. حدیث میں ہے، ایمان ہے، یقین آتا ہے. صحابہ کے وہ کیسے تھی، وہ کیسی جماعت تھی بھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا. اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ بغیر حق مہر کے نکاح نہیں ہوتا. حق مہر اللہ یہ کہ عورت معاف کر دے، اللہ یہ کہ عورت معاف کر دے، حق مہر ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کر دیا کہ تو اس کو قرآن کی تعلیم دے گا، اور یہ حق مہر ہے اس کا، اس کے بدلے میں تو جس کے بدلے میں تو یہ اس عورت کے ساتھ نکاح طرح کیا گیا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا قال زوجتکھا بہا معک من القرآن. بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 752 پر یہ حدیث ہے. یہ دنیا کا فیض ہے جو قرآن سے آیا سامنے ہمارے، کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے کہ ایک بندی اور ایک بندے کا گھر آباد کر دیا قرآن نے. ہے یا نہیں فیض؟ اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوتے تو نکاح اس کا نہیں نہ ہوتا.
گھر آباد نہ ہوتا، شادی خانہ آبادی نہ ہوتی نا۔ قرآن کا فیض یہ ہے کہ اس نے ان کا گھر آباد کر دیا۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ آخرت کی مثال بھی میں عرض کرتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ترمذی، جامع ترمذی میں ہے، صفحہ نمبر 119، جلد نمبر 1۔ فضائل قرآن میں یہ امام صاحب حدیث لائے ہیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن مجید کو میدان حشر میں لایا جائے گا۔ غور سے سنو یہ بات، قرآن مجید کو، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کہا کہ جب تک تم اس کے ساتھ چمٹے رہو گے نا، تمسک رکھو گے، اسے پڑھو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ نہ تمہارے خیالات بدلیں گے، نہ تمہارے عقائد بدلیں گے، نہ تمہارے نظریات بدلیں گے، نہ تمہارے اعمال خراب ہوں گے، جب تک تم اس کے ساتھ تمسک کرو گے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میرے طریقے کے مطابق، میرے طریقے کے ساتھ جڑے رہو گے۔ آپ کا طریقہ سامنے آ رہا ہے نا قرآن میں کے بارے میں کیا ہے، بہت ساری حدیث ہیں، بہت ساری۔ لوگوں کے ساتھ کس طرح آپ قرآن مجید کے بارے میں جو ہے نا اپنا عمل کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگوں کو قائل کرتے تھے۔ فرمایا یجیء القرآن یوم القیامۃ فیقول، جب میدان حشر میں قرآن کو لایا جائے گا، قرآن زبان حال سے کہے گا، قرآن زبان حال سے۔ میں زبان حال کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہے کسی مسلمان کا، وہ اس کی حالت اور کیفیت کا تعلق ہے، وہ بولنے کا تعلق نہیں ہے، وہ کیفیت کا تعلق ہے، کس طرز کی، تو کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ، اس کس دل کے ساتھ آدمی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یا صبح و شام نہیں کرتا تو ایک ٹائم کرتا ہے۔ غالباً کسی پچھلے خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، عبد الرحمن ان کا نام ہے، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے کہ میں ایک دفعہ کسی کے گھر میں مہمان گیا، جس گھر میں میں مہمان گیا تھا وہاں میں سورہ ہود کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے تلاوت شروع کر دی تو وہ گھر والی جو اماں جی تھیں، بڑی بھی، انہوں نے کہا عبد الرحمن یہ تو قرآن کیسے پڑھتا ہے؟ کہ اماں جی میں قرآن کو یاد رکھنے کے لیے حفظ کرنے کے قرآن پڑھ رہا ہوں، ریہرسل کر رہا ہوں۔ یہ ریہرسل ہم بھی ریہرسل ہی کرتے ہیں، ذرا بات سننا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی سورہ ہود پڑھتی ہوں، میں بھی سورہ ہود پڑھتی ہوں، مجھے 6 سال ہو گئے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ ایک ایک لفظ پر رک جا اور سمجھ، جیسے قرآن کے ایک ایک لفظ پر کلی پا سمجھ اس کو یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال۔ اگر تو اس کو سمجھا نہیں ہو اپنے آپ کو، تو نے اس کو مطابق ڈھالا نہیں، تو تو قرآن نہیں پڑھا۔ ہم تو یہی کر رہے ہیں بھائی، اتنے سپارے ہم نے ختم کر دیے، اتنے قرآن ختم کر دیے، دن رات ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر سمجھے بوجھے پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پلے ککھ بھی نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب وہ قرآن آئے گا زبان حال سے کہے فیقول یا ربی، اے میرے مالک، فیلبس تاج الکرامہ، اس شخص کو جس نے مجھے پڑھا اور مجھے سمجھا اور میرے اندر اس نے محنت کی اور مجھے اس نے میرے اوپر عمل کیا، اپنے آپ کو اس کالم میں اس نے ڈھالا، اس کو لباس فاخرہ پہنا دے، اس کو لباس فاخرہ پہنا دے۔ فیلبس تاج الکرامہ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو لباس فاخرہ پہنا دیا جائے گا۔ بھائی جاگ کے بیٹھو، سو کے بات نہیں بننی، بھائی یہاں جمعے میں آرام کرنے آتے ہو، یار کیا ہو گیا تمہیں؟
فرمایا لباس اسے پہنا دیا جائے گا اور فیقول، قرآن پھر کہے گا یا رب، اے میرے مالک، زد، مزید اس کی عزت میں اضافہ فرما، اجل بسہلۃ الکرام، اللہ تعالیٰ اس کو ایک تاج پہنا دے گا اور ایک حلہ پہنا دے گا، جبہ پہنا دے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک آدمی ایک مجلس میں ہو اور بالکل وہ علیحدہ لباس میں علیحدہ شان و شوکت کے ساتھ پبلک کے اندر آ جائے تو کیا وہ نمایاں نہیں ہو جاتا؟ سب لوگوں کی نظریں اس طرف نہیں اٹھ جاتی کہ یار یہ کون آ گیا ہے، یہ کیسا شخص آ گیا ہے؟ اس کو حلہ پہنا دیا گیا، جبہ پہنا دیا گیا، تاج العزت کا تاج پہنا دیا گیا۔ ثم یقول یا رب، وہ پھر کہے گا اے رب، اے میرے مالک، عرض عنہ، اس سے راضی ہو جا۔ قرآن کہے گا اس سے راضی ہو جا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو ساری زندگی حرز جان بنایا، اس کو سیکھا، اس کو پڑھا، اس کے کالم میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی اس علم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن پڑھے، سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ فَيَرْضَ عَنْهُ، اللہ کا اعلان فرمائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو گئے۔ سچ بتاؤ کہ اگر مالک کسی بندے سے راضی ہو جائے اور رضوان حاصل ہو جائے، یہ جو جنت ہم کرتے ہیں نا، ہم جنت کی تلاش میں یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں، یہ جنت کی تلاش میں نمازیں پڑھتے ہیں، جنت کی تلاش میں روزے رکھتے ہیں، جنت کی سب نیکیاں جنت کے لیے کر رہے ہیں، لالچ کی وجہ سے کر رہے ہیں، بھائی سیدھی بات ہے، جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن جنت جو ہے کہ جس راستے پر ملتی ہے، جس کی جو منزل اس کی ہے، وہ اصل میں رضوان الہی ہے۔ سفر پر آپ سفر کرتے ہیں ایک روڈ پر، تو آخر میں ایک مقام صدر آتا ہے، صدر مقام آتا ہے، اس صدر مقام کا نام رضوان الہی ہے، جہاں آخری منزل ہے، سفر ختم ہو جاتا ہے، رضوان الہی۔ تو قرآن کہتا ہے اے میرے مالک، ارض عنہ، اس سے راضی ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو گیا۔ قرآن کی دنیاوی فیض کا یہ عالم اور قرآن کی اخروی فیض کا یہ عالم ہے۔ فرمایا کہ ارض عنہ فیرض عنہ فیقال لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس قرآن کے عالم سے کہا جائے گا، اس قرآن پڑھنے والے، عمل کرنے والے سے کہا جائے گا اقرا و ارقا، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ کبھی آپ تنہائی میں، چونکہ ہم سے وہ ہو نہیں سکتا، ہمارے اندر وہ لیاقت نہیں، وہ صلاحیت نہیں، ہم قرآن جس طرح پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی جو قرآن کا لحن ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ قرآن کو لحن سے پڑھو، آواز سے، ترنم سے پڑھو، گانے کے روز پر نہیں، اس طریقے پر جس طرح قاری قراء حضرات پڑھتے ہیں۔ تو آپ جب کسی قاری کی تلاوت اس طرح سنیں گے، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سنیں، اس کے لب و لہجے پر غور کریں، آپ کو چڑھتا ہوا نظر آئے گا کہ چڑھتا جا رہا ہے، ایک سانس میں قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عبدالصمد عبد الباسط کا کمال یہ تھا کہ وہ الرحمن علم القرآن کو شروع کرتا اور پورا رکوع ایک دم ایک سانس میں پڑھتا، اور اس طرح جاتی تھی اس کی آواز جب بلندیوں پر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اٹھتا جا رہا ہے۔ اور آج بھی ایک دن میں ایک انگریز خاتون کا قرآن سن رہا تھا جو مسلمان ہو گئی، اس کو اللہ نے توفیق دی اور قرآن سیکھا اس نے۔ خدا کی قسم اس کی آواز کے اندر کوئی جادو ہے، اس طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا اس سے جس سے راضی ہو گیا ہے جنت میں، حالانکہ جنت میں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ عمل کے نتائج کی جگہ ہے، عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا و ارقا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنًا، ہر آیت کے بدلے حسن منزلت کا مقام آگے بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ رضوان الہی کو پائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جنت کی اللہ کی رضا ہے،
بار بار قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرو، جو بھی کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔